سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے کیوبا کا قیدی۔ اس کے مصنف ہیں M.L. ولکنسن۔ وہ موت کو فریب دے چکا تھا اور اس کی 5 سال مسلسل مشقت آمیز زندگی کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ لوئس کاسس مارٹینیز نے گھوم کر کیوبا کی راجدھانی ہوانا کی دور ٹمٹماتی ہوئی روشنیوں پر الوداعی نظر ڈالی اور پھر تاریکی کی سمت منہ کر کے کشتی کو سبک روی سے کھینا شروع کر دیا۔ خطرات کی حدود سے باہر پہنچ کر اس نے اطمینان کا گہرا سانس لیا اور اپنے ہاتھوں سے تیار کردہ کشتی کے پادبان میں بھرنے والی تیز ہوا کے جھونکے کی لطافت سے محظوظ ہونے لگا۔ اس کی 5 فٹ لمبی اور 3 فٹ چوڑی کشتی، جو ایک اندرونی ٹیوب کے ذریعے سے بندھے ہوئے 5 پلائی ووڈ کے تختوں پر مشتمل تھی، ایک جھٹکے کے ساتھ آگے بڑھی اور ہوا کے زور پر تیزی سے تیرنے لگی۔ یہ واقعہ 17 جولائی سن 1965 کی نصف شب سے کچھ بعد کا ہے۔ اس کی منزل آگے میامی تھی۔ یہ 90 میل کی مسافت پر کیوبا کے خونی گشتی دستوں اور خطرناک شارک مچھلیوں سے بھری پڑی تھی۔ قریب 100 روسی ساخت کی عقابی کشتیاں نئے راڈار اور تباہ کن خودکار ہتھیاروں سے لیس ہر وقت اس علاقے کا گشت کرتی رہتی تھی۔ اس وقت وہ ہل کوریڈور کے علاقے میں تھا۔ کاسٹرو کو اس علاقے میں بڑھتی ہوئی امریکی قوت کا اندازہ تھا اور وہ اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیاری کر چکا تھا۔ اس کو اپنی قوت پر اعتماد تھا۔ کالج سے قانون کی ڈگری لینے کے بعد کاسس نے بذات خود کاسٹرو کے باغی گروہ میں شمولیت کی تھی اور پہاڑوں میں روپوش ہو گیا تھا۔ اس نے کاسٹرو کی سرکردگی میں سرفروشی کے کارہائے نمایاں انجام دیے تھے۔ قومی حکومت قائم ہونے کے بعد وہ اپنے صوبے کا پہلا گورنر مقرر ہوا، مگر تجربات نے 27 سالہ کاسس پر بہت جلد واضح کر دیا کہ فیڈل کاسٹرو کیوبا کا مستقل کمیونزم سے وابستہ کرنا چاہتا تھا۔ حالات کے تحت اصلاح ناممکن تھی، لہٰذا اس نے روپوشی اختیار کرنے کے بعد کاسٹرو حکومت کے خلاف مؤثر سرگرمیاں شروع کی۔ 13 ستمبر سن 1960 کو جبکہ وہ ایک تخریبی کارروائی انجام دینے کے بعد واپس اپنی جائے پناہ جا رہا تھا تو اچانک ہی گرفتار کر لیا گیا اور ہوانا کے ہاربر سے پارلا کیبانا کے اسپینی ساخت کے قلعہ نما قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ وہاں موت کا راج تھا اور رات دن چنگاڑتی ہوئی گولیوں کے درمیان بدنصیب قیدیوں کی درد بھری آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ ایک ساتھی قیدی نے اس کے سینے پر دل کے اوپر کھال جھلسا کر نقطہ دار سیاہ ہالہ بنا دیا تھا تاکہ آخری وقت میں مارنے والوں کی گولی کا نشانہ خطا ہونے کا قطعی احتمال نہ رہے۔ جس فوجی عدالت کے روبرو اس کو پیش کیا گیا تھا، اس نے سابق گورنر کو سزائے موت دینا مناسب خیال نہیں کیا اور 20 سال کی قید بامشقت کی سزا پر اکتفا کیا۔ سزا یابی کے بعد کیوبا کے جنوبی ساحل کے پار اسلے آف پائنز کی جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ یہ ایک ماڈل جیل تھی اور ایک وسیع اور مضبوط و محفوظ قلعہ نما قید خانہ تھا۔ شروع میں اس کو صرف 5000 قیدیوں کی گنجائش کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، مگر سن 1961 تک اس کی چاردیواری میں گنجائش سے 3 گنا زیادہ قیدی ٹھوسے جانے لگے۔ یہاں چلچلاتی دھوپ میں تمام قیدی دن میں 13 گھنٹے مٹی کے گڑھوں کے اندر کام کرتے تھے۔ ناشتے میں ان کو صرف ایک پیالہ کثیف پانی، ڈنر میں پتلا پانی شوربہ اور سڑی ترکاریاں دی جاتی تھی۔ ایک قسم کی سبزی مستقل 1 ماہ چلتی تھی اور پھر دوسرے ماہ میں دوسری قسم۔ عموماً مجموعی طور پر یہ سبزی اس قدر قلیل مقدار میں ہوتی تھی کہ تمام قیدیوں میں تقسیم نہ ہو پاتی تھی۔ کچھ قیدی باری باری روز ہی بھوکے رہ جاتے تھے۔ یہاں کی سختیاں جھیلنے کے بعد 1 سال میں 100 پاؤنڈ وزن کم ہو جانا ضروری تھا۔ وبائی بیماریوں کے سبب ہر دن متعدد اموات واقع ہوتی تھی۔ لوئس کاسس نے اس قید خانے میں قدم رکھتی فرار کے راستوں پر غور کرنا شروع کر دیا۔ اس نے وہاں رہتے ہوئے پوشیدہ طور پر کچھ ضروری اوزار مہیا کیے
اور پھر اپنی دوسری منزل پر واقع کوٹھری کی آہنی سلاخوں کو کاٹنے کی کوشش میں لگ گیا۔ اس کام میں کئی ماہ صرف ہو گئے کیونکہ مستقل دیکھ بھال اور پہرے داری کے سبب موقع کم مل پاتا تھا۔ سلاخوں کو کاٹنے کے بعد ایک کہر آلود رات میں جبکہ پانی برس رہا تھا، اس نے زمین پر چھلانگ لگا دی اور لمبی اگی ہوئی گھاس کے اندر رینگتا ہوا دیوار کے قریب بنے ہتھیاروں کے ذخیرے کی جانب بڑھنے لگا۔ بدنصیبی سے گارڈ ٹاور کی سرچ لائٹ اس پر پڑ گئی اور وہ پہرے داروں کی نظر میں آ گیا۔ بدحواسی کے عالم میں کاسس نے کھڑے ہو کر بھاگنا شروع کر دیا، مگر بہت جلد پہرے داروں کی 1 درجن رائفلوں کے کندھے اور تیز سنگینیں اس کی راہ میں حائل ہو گئیں اور اس کو بری طرح زود و کوب کر کے دوبارہ پکڑ لیا گیا۔ اس مرتبہ اس کو قید تنہائی دی گئی اور سوراخ کہلائی جانے والی مخصوص قسم کی کوٹھری میں بند کیا گیا۔ اس میں کسی بھی قسم کا روشن دان یا کھڑکی نہیں ہوتی تھی۔ اس کی لمبائی 6 فٹ اور چوڑائی 4 فٹ تھی اور اندر 500 واٹ کا ایک بلب رات دن روشن رہتا تھا۔ نیچے کھردرا کنکریٹ کا نیا فرش تھا۔ ہر گھنٹے میں 1 مرتبہ قیدی کے اوپر برف کے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے دیے جاتے تھے۔ صرف ایک وقت خوراک ملتی تھی جس میں 1 پیالہ کثیف پانی اور ڈبل روٹی کے سوکھے سلائس ہوتے تھے۔ کوئی بھی قیدی سوراخ کے اندر پہنچنے کے بعد زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ پاتا تھا۔ تاہم لوئس کاسس وہاں کی انسانیت سوز سختیوں کو جھیل گیا۔ یہاں بھی اس کا دماغ راہ فرار تلاش کرنے میں مصروف تھا۔ آخرکار ستمبر سن 1964 میں اس کو وہ سنہری موقع نصیب ہوا جس کی اس کو تلاش تھی۔ کاسٹرو کے نئے منصوبے کے تحت مخصوص قسم کے سیاسی قیدی فارموں پر کام کرنے کے لیے وہاں سے منتقل کیے گئے۔ کاسٹرو حکومت کا خیال تھا کہ جس طرح کے بنیادی کاموں میں حصہ لینے کے بعد باقی عناصر اس کی نظریاتی سوسائٹی کے ہم نوا بن جائیں گے۔ شروع میں کاسس کو اپنے اس نئی مہم میں چنے جانے کا یقین نہیں تھا، اس لیے نہیں کہ اس کا پچھلا ریکارڈ خراب تھا، بلکہ اس منصوبے کے پس پردہ جو غلامانہ بیگار لینے کا اصل مقصد تھا، کاسس اس کے لیے موزوں نہیں تھا۔ مگر پھر بھی اس کو اس منصوبے کے تحت منتقل کر دیا گیا۔ وہ کیوبا کے انتہائی مغربی صوبے پینار ڈیل ریاؤ میں خاکنائے گوانا ہکابائس میں بھیجا گیا۔ یہاں کی زندگی ماڈل جیل سے بھی زیادہ سخت تھی۔ 2000 قیدیوں کو گھاس پھوس کی جھونپڑیوں میں غلیظ چوہوں، کاکروچ، مکھیوں اور دیگر لاتعداد حشرات الارض کے بیچ رکھا گیا۔ ان بوسیدہ جھونپڑیوں میں بارش کا پانی ٹپکتا تھا اور زمین کی سرخ مٹی بدبودار گہری کیچڑ میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ ہر وقت بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کے سبب فضا میں مستقل حبس مسلط رہتا تھا۔ صفائی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ خوراک نہایت خراب دی جاتی تھی۔ کبھی کبھی روسی گوشت کے سڑے ہوئے قتلے ضرور دیے جاتے تھے جن کو غلطی سے پہلی مرتبہ کھانے کے بعد اس کو سخت قسم کا ہیضہ ہو گیا اور کئی دن تک ابکائیاں آتی رہیں۔ گوانا ہکابائس میں کاشتکاری کا نتیجہ امید افزا ظاہر ہوا۔ سرکاری حفاظتی انتظامات میں قدرے ڈھیل واقع ہوئی اور مستقبل میں زیادہ پیداوار بڑھانے کے لالچ میں حکومت نے کام کرنے والے قیدیوں کو مخصوص مراعات پیش کی۔ ان لوگوں کے واسطے 45 دن کے اندر 3 یوم کی تعطیل منظور کی گئی تاکہ وہ اپنی فیملی سے مل سکے۔ اس تعطیل میں سفر کرنے پر ان کو اپنے ہر مقام پر مقامی تھانے میں آمد و روانگی کی رپورٹ درج کرانا پڑتی تھی۔ ان کی مخصوص پوشاک، خاکی رنگ کی قمیض، پتلون اور علیحدہ طرز کے کپڑے کے جوتے دیکھ کر بآسانی شناخت کیا جا سکتا تھا۔ جب وہ اپنے گھر فیملی کے ساتھ ہوتے تھے تو قریبی علاقائی ڈیفنس کمیٹی کے جاسوس ان کی کڑی نگرانی کرتے تھے۔ کاسس نے ان حفاظتی تدابیر سے قطع نظر ان کے جنگل سے نکلنے کا منصوبہ تیار کیا۔ اپنے پوشیدہ ذرائع کو استعمال کر کے اس نے روپیہ فراہم کیا اور کاماگوئے تک کے لیے ایک ہوائی ٹکٹ خریدنے کا بندوبست کیا اور یہ پلان تیار کیا کہ دوران سفر جہاز کے پائلٹ کو جبریہ موت کے خوف میں رکھ کر آبنائے فلوریڈا کے پارکیولیٹ چلنے پر مجبور کیا جائے۔ یہ ایک امکانی راستہ ہے، مگر دوسرے لوگ پیشتر اس پر طبع آزمائی کر چکے۔ معلومات کرنے پر علم ہوا کہ پینار ڈیل ریاؤ میں کیوبانا ایئر لائنز کے جہاز میں نشست حاصل کرنا بیکار تھا۔
ماضی میں پیش آنے والے ایسے تلخ سانحات کے سبب وہاں کے حکام قیدیوں کے سلسلے میں بہت زیادہ محتاط تھے۔ حفاظتی امور کے پیش نظر اب پائلٹ روم کو اسپاتی چادروں سے محفوظ کر دیا گیا تھا اور مزید حفاظتی اقدامات کے طور پر ایک مسلح سپاہی پرواز کے پورے وقت بھری ہوئی رائفل کی نال کاسس سے لگائے پہرا دیتا رہتا۔ کاسس کا مشن فیل ہوا اور وہ عالم مایوسی میں واپس گوانا ہکابائس آ گیا۔ اب اس نے سمندر کے ذریعے فرار کے راستوں پر غور کرنا شروع کیا۔ قید خانے کی مختصر لائبریری میں ایک کتاب کونٹکی نام کی ہاتھ آ گئی۔ اس کتاب کے مصنف ہیرڈوہل نے ایک کشتی کے ذریعے بحر الکاہل میں اپنی ایک 14,000 میل کی مہم کا احوال رقم کیا تھا۔ کاسس نے اس کا بغور مطالعہ کیا اور اس میں درج شدہ معلومات کی روشنی میں کیوبا کے شمال میں خلیج پار کر کے بحر ظلمات میں پہنچنے اور وہاں سے گزرنے والے کسی امریکی جہاز کو پکڑنے کا منصوبہ تیار کیا۔ اپنی اگلی تعطیلات پر وہ سیدھا گھر کی جانب کاماگوئے نہیں گیا بلکہ بس سے ہوانا ہی میں اتر گیا اور وہاں ایک قریبی پولیس اسٹیشن میں اپنی آمد درج کرائی۔ پھر نیشنل لائبریری کا رخ کیا۔ وہاں لائبریری نگراں کے پہرے میں جغرافیے کی مطلوبہ کتب کا گہرا مطالعہ کیا اور خلیج کے طول و عرض سے متعلق اہم نقشوں اور اندراجات پر خصوصی دھیان دیا۔ پورا مطالعہ کرنے کے بعد نتیجہ یہ اخذ ہوا کہ ہوانا کے سیدھے مشرق میں گوانا باکوا کا مقام امریکی سمندری ساحل سے 9 میل کی دوری پر تھا اور کیوبا کی سرزمین سے سب سے زیادہ نزدیک تھا۔ اس راستے سے فرار ہونا زیادہ ممکن تھا۔ اس نے خلیج کے پانی اور آگے جہاں خلیج سمندر سے ہمکنار ہوتی تھی اس سے متعلق دیگر تمام تر تفصیلات کو ذہن میں پوری طرح نقش کر لیا۔ گوانا ہکابائس میں اگلی تعطیلات تک کا وقفہ کاسس نے نہایت بے قراری کے عالم میں گزارا اور پھر ایک مرتبہ بس کے ذریعے سفر کر کے ہوانا پہنچا۔ اس مرتبہ اس نے قصداً پولیس میں آمد کی رپورٹ درج نہیں کرائی بلکہ فوراً ہی روپوش ہو گیا۔ یہاں اس نے چور بازار میں ضروریات کی اشیاء کی فراہمی شروع کی۔ 4 اندرونی ٹیوب، کشتی سازی کے لیے 5 پلائی ووڈ کے تختے، ایک چاقو، ایک رسا، ایک ہتھوڑا، ایک فوجی سفری کینٹین، 8 امرود کے عرق کے ڈبے اور 5 خشک دودھ کے ڈبے جمع کیے۔ گوانا باکوا کے باہر گنجان درختوں کے سائے میں موجود خلیج کی ایک دراڑ کے اندر چھپ کر اپنا کام شروع کیا۔ تختوں کو جوڑ کر کشتی تیار کی اور 2 اندرونی ٹیوب جوڑ کر باہمی ربط پیدا کیا۔ لائف پریزرور اور کینٹین کو تازہ پانی سے پر کیا۔ پرانی قمیضوں کو سی کر ایک بادبان تیار کیا اور ایک چھڑ نصب کر کے بادبان کو کھڑا کر دیا۔ ایک قریبی کشتی گھر سے ایک جوڑی پتوار چرائے۔ اب وہ سفر کے لیے قطعی تیار ہو چکا تھا۔ 15 جولائی سن 1965 کو لنگر اٹھانے کا قصد کیا مگر موسم ناسازگار ہونے کے سبب ارادہ ملتوی کرنا پڑا۔ اگلے دن تک ہوا بالکل ساکن رہی۔ جہاز رانی کے لیے سمندر قطعی مردہ تھا۔ مجبوراً لوئس کاسس جنگل کی تاریکی میں چھپ کر بیٹھا انتظار کرتا رہا۔ اب اس کو نارڈیل ریاؤ کے قید خانے سے غیر قانونی طور پر غائب ہوئے 17 یوم ہو چکے تھے۔ اس کو کاسٹرو کے G2 ایجنٹس کی پہنچ کا ہمہ وقت خدشہ لاحق تھا۔ سفر میں غیر معمولی تاخیر ہونے کے بعد اس کو یہ خوف تھا کہ سمندر کا رخ کرتی کشتی دستوں کی گولیوں کا شکار بن جائے گا۔ 17 جولائی کی نصف شب کے بعد تیز ہوا کے جھونکوں نے پانی کی سطح میں ارتعاش پیدا کیا۔ لوئس کاسس نے احتیاط کے ساتھ اپنی کشتی کو پوشیدہ مقام سے باہر نکالا، بادبان کھولا اور مڑ کر دور ہوانا کی ٹمٹماتی روشنیوں پر الوداعی نظر ڈالی اور پھر تاریکی کی سمت منہ کر کے کشتی کو سبک روی سے کھینا شروع کر دیا۔ جلدی کشتی کی چند کمزوریاں سامنے آئی۔ سہارے کا پانس ٹوٹ جانے کے سبب بادبان لٹک کر بیکار ہو گیا۔ کشتی کی وسعت اور ساخت ناقص ثابت ہوئی۔ اس نقص کے سبب وہ نہ آرام سے لیٹ سکتا تھا نہ اطمینان سے کھڑا ہو سکتا تھا، صرف اکڑوں پنجوں کے بل سخت تکلیف دہ صورت میں بمشکل بیٹھ سکتا تھا۔ چنانچہ وہ اسی انداز میں بحالت مجبوری فالتو ٹیوب کے اندر بیٹھا رہا اور حفاظتی طور پر رسی کا ایک سرا اپنی کلائی کے گرد کس کر باندھ لیا تاکہ جھٹکوں کی وجہ سے پیچھے لڑک کر سمندر میں نہ گر سکے۔ ہر ٹکرانے والی موج کشتی کو صدمہ پہنچا رہی تھی اور پانی کے چھینٹے تختوں کے جوڑوں کی درازوں سے
جوڑوں کی درزوں سے گزر کر اس کی ٹانگوں اور جسم کے بالائی حصے کو گیلا کر رہے تھے۔ اس قسمہ پرسی کا اثر ذہن سے خارج کرنے کے لیے کاسس نے رات کی تاریکی میں اپنی ضروریات کی اشیاء کو کشتی میں ایک جانب سے دوسری جانب منتقل کر کے ٹیوب سے باندھنا شروع کر دیا۔ پھر اس نے خور و نوش کے ذخیرے سے روزانہ کی مقدار کا تعین کیا۔ صبح سویرے ناشتے میں تھوڑا عرق، دوپہر میں تھوڑا پانی اور شام کو تھوڑا دودھ۔ یہ مقدار اس کو چاق و چوبند رکھنے کے لیے کافی تھی اور وہ قید خانے میں اتنی خوراک کا عادی بھی ہو چکا تھا۔ صبح تک سمندری ہوا کے جھونکے بند ہو گئے۔ اب جب کہ اس کا بادبان ناکارہ ہو چکا تھا، ہوا کا بند ہونا اس کی رفتار پر اثر انداز نہیں ہوتا تھا۔ طلوع آفتاب کے بعد جب کاسس نے اطراف کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ اس وقت وہ گزشتہ رات کی بنسبت ہوانا سے زیادہ نزدیک تھا۔ گھبراہٹ اور ہراس کے عالم میں اس نے پتوار زور زور سے چلانے شروع کر دیے، تاہم کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ کشتی کی رفتار کم رہی۔ صاف آسمان کے متلے پر چمکتے سورج کی تمازت ہر لمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی اور اس کی نصف آستین کی بوسیدہ قمیض چلچلاتی دھوپ سے بچاؤ کرنے کے لیے ناکافی ثابت ہو رہی تھی۔ رفتہ رفتہ اس کی جلد میں جلسن کی سوزش پیدا ہونا شروع ہو گئی اور کلائی کے گرد لپٹا ہوا رسہ بندش کے مقام پر گوشت کے اندر پیوست ہونے لگا۔ دوسری صبح جب وہ خنودگی کے عالم میں تھا، انجن کی گونج دار آواز سے بیدار ہوا۔ بھورے رنگ کا ایک چھوٹا جہاز جس پر کیوبا کا قومی نشان بنا ہوا تھا، اس کی جانب آ رہا تھا۔ کاسس کو یقین ہو گیا کہ وہ اسی کی تلاش میں ہے۔ اب ہر لمحہ وہ جہاز سے گولیاں برسنے کا انتظار کرنے لگا۔ دلیری سے اس نے اپنا گریبان کھول دیا اور دل پر نقش شدہ نشانات کو جہاز کی سمت میں کر دیا۔ وہ غیر اختیاری طور پر چلا کر کہنا چاہتا تھا، حرام زادو، گولی چلاؤ اور اس نشان کو چھلنی کر دو، تاہم حفظ متقدم کے طور پر خاموش رہا اور ضبط کر کے خاموشی سے حالات کا جائزہ لیتا رہا۔ کافی وقت گزر جانے کے باوجود بھی کوئی غیر معمولی واقعہ ظاہر نہیں ہوا۔ سامنے جہاز کے عرصے پر کچھ سپاہی قواعد کر رہے تھے۔ وہ بدستور اپنے عمل میں منہمک رہے۔ ان کا رخ کبھی کبھی اس کی سمت بھی ہو جاتا تھا، مگر وہ اس کے وجود سے قطعی بے خبر تھے۔ حیرت انگیز طور پر جہاز اس کے قریب سے گزر گیا اور اس کی ناتواں کشتی جہاز کے سبب پانی میں پیدا ہونے والے ارتعاش کے طوفان میں ڈگمگا کر رہ گئی۔ وہ دیر تک عالم حیرت میں جہاز کے عقبی حصے کو گھورتا رہا اور جب دوبارہ منہ افق کی سمت کیا تو صبح صادق کے افق سے ابھرتے ہوئے سورج کا عکس سمندر کی سطح پر نور پھیلا رہا تھا۔ دوسرا دن بھی چلچلاتی دھوپ کے اندر سخت اذیت میں بسر ہوا۔ جسم پر متواتر سمندری پانی پڑنے کے سبب نمک کی تہیں جلد کے اوپر جمنا شروع ہو گئی تھیں۔ اس کے کھلے بازو، پنڈلیوں اور ہاتھ پر گہرے رنگ کے سیاہ دھبے نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ آنکھوں میں جلن ہونے لگی تھی۔ ہونٹ شاید خشکی کے سبب تڑخ گئے تھے اور منہ سے بوتل لگا کر پانی پینا بھی ناقابل برداشت درد پیدا کر رہا تھا۔ اسی کیفیت میں دن بسر ہوا، پھر رات آئی۔ اس مرتبہ جنوبی افق کے پار ہوانا کی روشنیوں میں دھیما پن تھا۔ چوتھے دن روشنی نمودار ہونے پر اس کا دل خوشی سے ناچ اٹھا۔ کشتی کے گرد بہتے پانی کی رنگت متغیر ہونا شروع ہو گئی تھی، جس کا صاف مطلب یہ تھا کہ وہ بحر اعظم کے دروازے پر پہنچ گیا ہے۔ غروب آفتاب کے وقت اس امر کی تصدیق ہو گئی۔ اب افق پر ہر سمت سیاہ اندھیرے کا راج تھا۔ دوسری صبح کی شروع اوقات میں اس کو ایک جہاز نظر آیا۔ اس نے ہاتھ لہرا کر اشارہ کیا اور حلق کے بل چیخا بھی، مگر زیادہ فاصلہ ہونے کے سبب جہاز کی توجہ اپنی جانب مبذول نہ کرا پایا۔ سخت کوششوں کے باوجود کچھ کام نہ بنا اور جہاز دھیرے دھیرے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اب غم خلط کرنے کے لیے کاسس نے اپنا دھیان خلیج کے دھارے میں جمع ہو جانے والے آبی حشرات کی جانب کیا۔
وہاں متعدد اقسام کی مچھلیوں اور حشرات کے علاوہ شارک بھی سر ابھارتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ان کا وجود پانی میں سخت ارتعاش پیدا کر رہا تھا اور کشتی کے تختوں پر ان کی پیدا کردہ خراشوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ اس قدر بھوکا تھا کہ وقتی طور پر شارکوں کی موجودگی کو فراموش کر بیٹھا۔ اس نے جھک کر چھوٹی قسم کی مچھلیوں کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر وہ ہر مرتبہ اس کی گرفت میں سے پھسل جاتی تھی۔ ان کو تھامنے کے لیے دونوں ہاتھوں کا استعمال ضروری تھا۔ اس نے کلائی کی بندش کھول کر ہاتھ آزاد کیا اور کشتی کے کنارے پر شکار کی گھات میں بیٹھ گیا۔ ایک چمکدار سرخ مچھلی اس نے جھک کر پکڑنے کی کوشش کی، مگر وہ تیزی سے اس کی گرفت سے نکل گئی۔ اس کوشش میں ہاتھ لہرانے پر وہ اپنا توازن کھو بیٹھا اور چھپاک سے پانی کے اندر جا گرا۔ جب وہ تیر کر اپنی کشتی کی جانب واپس آ رہا تھا تو ایک مچھلی نے اس کے پاؤں پر رگڑا دیا۔ دوسری لمحے شارک کی کھردری سائیڈ گھٹنوں سے ٹکرائی۔ اس نے پوری قوت سے پانی کاٹا اور اس عمل میں اس کی ٹانگیں کئی مرتبہ شارک کے جسم سے ٹکرائیں۔ اس نے سر پانی سے باہر نکال کر گہرا سانس لیا۔ اس وقت چند فٹ کے فاصلے پر شارک نے بھی سر ابھارا۔ اس کا عظیم وجود حرکت میں تھا۔ گھبراہٹ کے عالم میں کاسس نے چند بار ٹھوکریں کھائی اور پھر یہ دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا کہ وہ عفریت اس سے دور جا رہی ہے۔ وہ گھوما اور تھکے ہاتھ پاؤں سے کشتی کی جانب رینگنے لگا۔ کشتی کے اندر اطمینان سے بیٹھ جانے کے بعد اس نے اپنا اکھڑا سانس درست کیا اور مچھلی کے شکار سے توبہ کی۔ وہ آگے بڑھتا رہا۔ یوں ہی ایک کے بعد ایک دن گزرتے رہے اور اس کی حالت ناگفتہ بے ہوتی چلی گئی۔ اب آفتاب کی تیز شعاعیں اس کے بدن کے کھلے حصوں کو گہرائی تک چھید رہی تھی۔ جلد کی پرتیں دردناک کیفیت میں جھلس کر اترنا شروع ہو گئی تھی۔ سوزش اور جلن جسم کے اندرونی حصوں کو بھی جھلسانے لگی تھی۔ جسم کی ابتر حالت کے سبب لوئس کاسس کی اعصابی کیفیت میں بھی فرق پیدا ہو گیا تھا اور سمجھ بوجھ کم ہو گئی تھی، یہاں تک کہ اس کو راستے کی صحیح سمت کا علم بھی باقی نہیں رہا تھا۔ اس اذیت ناک کیفیت میں 8 یوم بیت جانے کے بعد بھی سفر کی طوالت و اذیت ناکی کے ختم ہونے کے کوئی آثار پیدا نہ ہوئے۔ اس دوران وہ مستقل ذہنی خلفشار میں مبتلا رہا تھا۔ گاہے گاہے راستے سے گزرنے والے جہاز نظر آتے تھے۔ وہ ان کو متوجہ کرنے کی حتی الامکان کوشش کرتا، اشارے اور آواز کے ذریعوں کو استعمال کرتا، مگر بے سود۔ کبھی کبھی تو کوئی جہاز اس کی جانب رخ بھی کرتا دکھائی دیتا تھا، مگر پھر نامعلوم وجوہات کی بنا پر منہ پھیر کر دور ہونا شروع ہو جاتا تھا اور افق کے پار روپوش ہو جاتا تھا۔ اس مایوس کن صورتحال میں اس کا کلیجہ منہ کو آنے لگتا تھا اور وہ عالم بدحواسی میں چاروں طرف چھائے ہوئے موت کے سناٹے پر تشویش زدہ حسرت کی نگاہ ڈال کر رہ جاتا۔ ایک رات سمندر میں خفیف سی طغیانی کے آثار تھے اور اس کی کشتی تیز اٹھتی ہوئی موجوں کے دوش پر ہچکولے کھا رہی تھی۔ اس عالم میں وہ پوری طرح بیدار تھا۔ سامنے حد نگاہ تک ڈراؤنا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ دھیرے دھیرے طوفان بڑھنا شروع ہوا اور اس کی کشتی اپنے ناتواں وجود کے ساتھ موجوں کے زیر و بم سے اچھلنا شروع ہو گئی۔ اٹھتی ہوئی ہر طوفانی موج کشتی کو غیر معمولی حد تک اونچائی پر لے جاتی تھی اور پوری طرح نیچے پہنچنے سے قبل ہی دوسری موج لپک لیتی تھی اور وہ پھر اس کی اٹھان پر اوپر اٹھ جاتا تھا۔ یہ خطرناک ہچکولے سخت اذیت ناک ثابت ہو رہے تھے اور کشتی متواتر بلندی پر ہی مہلک کیفیت میں پرواز کرتی ہوئی نظر آتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک سرپھری لہر نے کشتی کا توازن بگاڑ دیا اور کاسس بل کھاتی ہوئی کشتی سے باہر پانی میں جا پڑا۔ وہ یک بارگی اٹھی ہوئی موجوں تلے دب گیا اور اس جھٹکے کے سبب اس کی کلائی میں بندھے رسے کی بندش ٹوٹ گئی۔ وہ سمندر کے اتھاہ پانی میں غوطے کھانے لگا۔ چند لمحوں کے لیے لوئس کاسس اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا۔ لہر کے تھپیڑوں نے اس کے حواس گم کر دیے اور وہ ادھر سے ادھر ہوتا رہا۔ اس کی پتلون کمر سے پھسل کر پاؤں میں الجھ گئی، جس کے سبب وہ تیراکی کے لیے
ہاتھ پاؤں مارنے سے مجبور ہو گیا۔ وہ ڈوبا ہی چاہتا تھا کہ ناگہاں اس کی بھٹکتی کشتی معجزے کی صورت میں اس کے نیچے آ گئی۔ اس نے اپنے حواس کو مجتمع کر کے سرعت کے ساتھ مضبوطی سے اٹھے ہوئے کنارے کو پکڑ لیا اور اسی کیفیت میں کافی دیر تک سرکش موجوں کے اوپر گھسٹتا رہا، یہاں تک کہ رسی کا سرا اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے بدقت تمام اس رسی کو اپنی کلائی کے گرد لپیٹ کر بندش لگائی۔ ٹھیک اسی وقت ایک بپھری ہوئی لہر نے اسے سخت ٹکر ماری اور وہ ایک مرتبہ پھر پانی کے انبار میں گر گیا۔ بندش کے مقام پر پیدا ہونے والے درد کی تیز لہریں پورے جسم میں سرایت کرتی رہیں، تاہم اس مرتبہ رسی ٹوٹی نہیں۔ صبح تک تیز چلتی ہوائیں تھم گئیں، مگر سمندر کا تلاطم قطعی طور پر ختم نہ ہوا۔ وہ ایک بار پھر کشتی کے اندر پہنچ چکا تھا اور اب مضبوطی سے کشتی پکڑے جما بیٹھا تھا۔ گاہے گاہے لہروں کے تھپیڑے اب بھی کشتی میں ارتعاش پیدا کر رہے تھے۔ اسی دن سپہر کے وقت ایک طیارہ اوپر فضا میں نیچی پرواز کرتا ہوا گزرا، جس کے پنکھوں پر جعلی حرفوں میں لکھا ہوا USCG بخوبی پڑھا جا سکتا تھا۔ اس نے ہراس کی کیفیت میں ہاتھ اٹھا کر اور حلق کے بل چیخ چیخ کر طیارے کو متوجہ کرنے کی کوشش کی، مگر تیز رفتار طیارہ آنن فانن نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس تیز رفتاری میں طیارہ بردار لوگوں کا اس کو دیکھنا ممکن نہیں تھا۔ اس ہلاکت خیز طوفان سے گزرنے کے بعد وہ ایک مرتبہ پھر چاق و چوبند نظر آنے لگا۔ اس کیفیت کو اس نے قائم رکھنے کی کوشش کی اور مختلف کاموں میں مصروف ہو گیا۔ پہلے اس نے ٹیوب کے ذریعے بندی سپلائی کو چیک کیا، جو اب تک محفوظ تھی۔ اب ذخیرے میں دودھ کے صرف چند ڈبے، ایک امرود کے عرق کا ڈبہ اور لائف پریزرور میں محفوظ کردہ نصف پانی کی مقدار، جس میں بدبو پیدا ہو چکی تھی، باقی رہ گئے تھے۔ اس کی جسمانی کیفیت زیادہ قابل رحم تھی۔ جسم کے کھلے ہوئے حصوں پر جلد کے جل جانے کے واضح نشانات بہت سرعت کے ساتھ بڑھ رہے تھے۔ کلائی اور پنڈلی پر بندھی ہوئی رسی نے گوشت کاٹ کر رکھ دیا تھا اور ہڈیاں نظر آنے لگی تھیں۔ اس نازک صورتحال میں اگر جلد ہی اس کو امداد نہ ملتی تو اسی رات جنوبی افق پر دور خشکی کی روشنیاں نظر آئیں۔ اس نے ہمت پائی اور اس کو میامی سے تعبیر کیا، مگر جس تیز رو دھارے کے دوش پر وہ آگے بڑھ رہا تھا، اس کا رخ شمال کی سمت میں نیو فاؤنڈ لینڈ کی جانب تھا۔ بس وہ لاچاری کی کیفیت میں اس روشنی کے آگے سے گزر گیا۔ اگر اس کا بادبان سلامت ہوتا تو وہ ضرور پتواروں کے بل پر دھارے کے بہاؤ کے خلاف جد و جہد کر سکتا تھا، مگر اس وقت اس حالت کسمہ پرسی میں اس کا سوزش شدہ جسم اور بازو عملی طور پر پتواروں کو حرکت دینے سے بھی معذور تھے۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دماغ میں روشنی کی جانب تیر کر جانے کا بھیانک خیال پیدا ہوا، مگر خوش نصیبی سے اس نے عملی قدم نہیں اٹھایا۔ حقیقتاً ابھی وہ بیمنی کے جنوب میں ہی تھا۔ میامی مزید 50 میل کی دوری پر تھا۔ اگلی صبح کاسس کو افق پر ایک جہاز نظر آیا۔ اس نے جہاز کو متوجہ کرنے کے لیے لہراتے ہاتھوں میں عرق کے چمکدار سطح کے ڈبے لے لیے۔ اس کو امید تھی کہ چمکدار سطح پر پڑنے والی سورج کی شعاؤں کا عکس جہاز کو ضرور متوجہ کر لے گا، مگر یہ طریقہ بھی کام نہ آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے جہاز نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ دوپہر کے وقت تیل لے جانے والا ایک ٹینکر جہاز آیا۔ اس مرتبہ بھی تمام شور و غل اور اشارات بے معنی ثابت ہوئے اور وہ بھی آگے نکل گیا۔ اپنا حوصلہ بلند رکھنے کی غرض سے اس نے جہاز کی طرف سے منہ پھیر لیا اور ایک پتوار سے یوں ہی کھیلنے لگا، اس کے ذریعے مچھلی مار کر پکڑنے کے متعلق غور کرنے لگا۔ وہ اسی بے معنی خیال میں وقت گزاری کر رہا تھا کہ دفتن اس کی نگاہ عقب کی طرف پڑی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور وہ فرط خوشی کے سبب بیٹھا بیٹھا اچھل پڑا۔ ٹینکر چکر لے کر گھوم رہا تھا اور اس کی سمت بڑھنے کے آثار نظر آ رہے تھے۔ ٹھیک اسی وقت 4 میل کے فاصلے پر نیو یارک کے ایک ریٹائرڈ سپاہی ملر نے اپنے
موٹر بوٹ میں سے ایک طاقتور دوربین کے ذریعے دیکھا تو اس کو ٹیکساکو ٹینکر جہاز روہڈے جزیرے کی سمت میں گھومتا نظر آیا۔ وہ جہاز کے رخ کا بغور معائنہ کر ہی رہا تھا کہ ناگہاں اس کی نظر سپاٹ سمندر کے سینے پر ایک چمکتے ہوئے خفیف دھبے پر پڑی۔ زیادہ غور کرنے پر وہ دھبا حرکت کرتا ہوا نظر آیا۔ وہاں کوئی شخص مصیبت میں پھنسا ہوا نظر آتا ہے، ہم کو اس کی خبر لینا چاہیے، اس نے اپنی بیوی سے کہا۔ لوئس کاسس نے دوبارہ ڈبہ ہوا میں نچانا شروع کر دیا۔ صرف 15 منٹ کے وقفے کے اندر سپاہی ملر اس کے پاس پہنچ گیا۔ کاسس کو موٹر بوٹ میں منتقل کر دیا گیا، اس کی ٹانگوں میں پھنسی پتلون کو کاٹ کر علیحدہ کیا گیا۔ آرام سے لٹانے کے بعد جن مقامات پر کپڑا جھلسی ہوئی کھال سے چپک گیا تھا اس کو آہستگی سے ہٹایا گیا اور اس کے پائے جانے کی اطلاع وائرلیس پر فوراً ساحلی گارڈ کو دے دی گئی۔ یہ 29 جولائی کا واقعہ ہے۔ لوئس کاسس مارٹینیز کو سمندر میں بھٹکتے بھٹکتے 12 دن بیت چکے تھے۔ جب 9 گھنٹے بعد ملر کی موٹر بوٹ میامی کے نواح میں واقع بسکینی بادلے یارڈ کی ایک چھوٹی دراڑ میں آ کر ٹھہری تو وہاں ایک جمع غفیر اس کی آمد کا منتظر تھا۔ ضروری افسران جن میں کسٹم اور تبادلہ آبادی سے متعلق عملے کے لوگ، ماپ، پولیس، اخباری نمائندوں اور فوٹوگرافروں کے موجود تھے۔ وہاں موجود لاتعداد اجنبی دھندلے چہروں کے درمیان لوئس کاسس کی متجسس نگاہیں ایک چہرے پر جا کر ٹک گئیں۔ یہ اس کی چھوٹی بہن گریشلا تھی جو 4 سال قبل کیوبا سے فرار ہوئی تھی۔ اس کو ساحلی گارڈ نے لوئس کے زندہ بچ کر امریکہ پہنچنے کے متعلق بتا دیا تھا۔ اس تحیر زدہ خبر کو سن کر وہ عالم بے اختیاری میں دوڑتی ہوئی وہاں پہنچی تھی اور اب اس کی آمد کی منتظر تھی۔ لوئس کی خشکی پر قدم رکھتی سب سے پہلے وہ اس کے قریب پہنچی اور جب اس کو جیکسن میموریل اسپتال میں بغرض علاج منتقل کیا گیا تو وہ اس کی تیمارداری میں مصروف رہی۔ وہ لوئس کاسس کی طویل علالت کے دوران بھی اس کی پٹی سے لگی بیٹھی رہی۔ جلن کی وجہ سے اس کی جلد کے زخم اتنی خراب حالت میں تھے کہ ابتدا میں تو ڈاکٹر اس کا بلڈ پریشر بھی ناپنے سے معذور تھے۔ اس کے جسم کو پانی سے صاف کرنا بھی ممکن نہیں تھا، بس انہوں نے پہلے اس کی جلد کے زخموں کا علاج کیا اور تمام زخموں کو پلاسٹک کے بنے برف کے تھیلوں سے ڈھک دیا۔ جسم کی جھلسی ہوئی کھال بہت زیادہ تشویشناک حالت میں ہے، ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد خیال آرائی کی، مگر لوئس کاسس مارٹینیز بہت زیادہ سخت جان ثابت ہوا۔ وہ موت کی وادی سے گزر کر امریکہ پہنچا تھا۔ ہسپتال کے نرم بستر پر دم توڑنا اس کے لیے باعث شرم تھا۔ اس نے موت کو چیلنج دیا تھا اور اس پر فتح پائی۔ دھیرے دھیرے اس کے جلد کے زخم مندمل ہو گئے اور کھال میں دوبارہ خون کی روانی شروع ہوئی۔ پوری طرح صحت مند ہونے کے بعد بھی اس کی کلائی اور پنڈلی پر رسی کی بندش کے سرخ نشانات ختم نہ ہو سکے۔ ان نشانات کے ساتھ ہی لاکبانہ کے قید خانے میں ایک ساتھی قیدی کا نقش کردہ دل کے اوپر نقطوں دار سیاہ ہالہ بھی ہمیشہ قائم رہے گا۔ میں نے یہ سیاہ دائرہ خونی اسکواڈ کے لیے بطور نشاندہی بنوایا تھا تاکہ وقت آنے پر نشانہ خطا ہونے کا احتمال باقی نہ رہے۔ جیکسن نے اسپتال سے چھٹی پانے کے بعد اخباری نامہ نگاروں کو بتایا۔ مضبوط قوت ارادی اور اعلیٰ ہمتی سے کی گئی مستقل جدوجہد انسان کو حد درجے ناموافق اور ناممکن حالات میں بھی زندہ رکھتی ہے۔ اس کہانی کا ماخذ ہے ہما ڈائجسٹ، دہلی، اپریل سن 1968۔ اس کے مترجم ہیں انصار حسین رضوی، ایڈووکیٹ۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔